ایسے ہیں جہاں دیواریں قید نہیں کرتی بلکہ ذہن توڑ دیتی ہیں۔ یہ جسموں پر بنے نشان، یہ ٹیٹوز نہیں، یہ اعتراف جرم ہے، یہ اعلان ہے، یہ دھمکی ہے۔ نشانات کا مطلب میں نے قتل کیا، کچھ کا مطلب ہے میں نے ریاست کو چیلنج کیا، اور کچھ نشانات صرف یہ بتاتے ہیں کہ میں زندہ بچ گئی ہوں۔ یہ آپ کو جیلوں کی تصویریں دکھاتی ہے لیکن یہ نہیں بتاتی کہ ان دیواروں کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور وہ کس حد تک بدل جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسی جیلوں میں جائیں گے جہاں انسان کا نام سے نہیں علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ ان میں آپ کو خبردار کر دوں، پہلی اور دوسری جیل صرف آغاز ہے، تیسری اور چوتھی جیل دیکھ کر آپ یہ احساس ہوگا کہ شاید انسانی عقل پر سچ برداشت کرنے کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ کہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے یہ جیلیں کن ممالک میں پائی جاتی ہیں اور ان کو بنانے کا کیا کیا مقصد تھا، اور آگے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سب سے پرانی جیل کون سی ہے، سب سے خطرناک جیل کون سی ہے، اور کس میں کتنے قیدی پائے جاتے ہیں، قیدی ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑوں گا جسے جواب آپ نے خود سے دینا ہوگا۔ چلو چلتے ہیں اپنی تفصیلی ویڈیو کی جانب۔ ابھی تک اگر آپ نے کاشف گلوبل فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلو چلتے ہیں اپنی تفصیلی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے روس کی جیل، جو کہ سب سے پرانی جیل ہے، جو کہ 1930 میں بنائی گئی تھی۔ اس کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ریاستی کنٹرول، سیاسی مخالفتیں اور خطرناک مجرموں کو اپنی قید میں لانا۔ جیل سزا سے زیادہ شناخت ختم کرنے کا نظام تھا کہ ان کے جسم پر بنے گئے ٹیٹوز کو ختم کیا جائے اور ان کی جرم کی کہانی کو بلا دیا جائے اور ان کی بغاوتوں میں پیار پیدا کر دیا جائے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عورتوں بھی ان کے سخت کوڈ کا حصہ بنی کہ جیل میں ٹیٹو بولتے ہیں اور غلط بول گئے تو زندگی ختم۔ عورتوں کے لیے یہ نظام دو گنا خطرناک ہے کیونکہ غلط پہچان کوئی وضاحت قبول نہیں کرتی۔ یہاں پر قیدی اپنی جلد پر اپنا جرم، اپنی نفرت اور اپنی شکست ہمیشہ کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ یہ جیل جسم نہیں شناخت توڑ دیتی ہے۔ اس کی جیل کو خاموش جیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قیدی کو چیخنے، بات کرنے، حتیٰ کہ کھانسی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ خاموشی خود ایسی سزا تھی، لوگ پاگل ہو جاتے تھے۔ سب سے حیران کن بات یہ کہ روشنی قیدیوں کے لیے جرم تھی۔ زیادہ تر سیل ایسے تھے جہاں سورج کی روشنی سالوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ یہ قیدی اندھیرے میں ہی اندھے ہو گئے۔ روز کے ذہین ترین لوگ اسی جیل میں ہی ٹوٹے۔ اپنے آپ کو سخت جان اور بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور سمجھتے تھے۔ مار پیٹ کم تھی مگر تنہائی، خاموشی اور وقت کا احساس ختم کر دیا جاتا تھا۔ یہ اذیت آج بھی نفسیات میں مثال دی جاتی ہے۔ دیواریں اتنی موٹی اور پہرا اتنا سخت تھا کہ لوگ کہتے تھے یہاں صرف لاشیں نکلتی ہیں، قیدی نہیں نکلتے۔ نمبر 2 پر آتی ہے سب سے زیادہ قیدی رکھنے والی جیل، جو کہ برازیل میں واقع ہے۔ اس میں سب سے زیادہ قیدی پائے جاتے ہیں۔ برازیل کی یہ جیل 1950 سے 1970 کے درمیان بنائی گئی۔ اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ بڑھتی ہوئی ڈرگ کرائم، گینگ وار، شہری تشدد اور سب سے حیران کن بات یہ کہ پی سی سی 1983 میں گینگ کی بنیاد رکھی گئی۔ پی سی سی گینگ جیل کے اندر ہی پیدا ہوا۔ ریاست کمزور پڑ گئی، عورتیں گینگ اکاؤنٹس اور پیغامات فیصلے چلانے لگے۔ یعنی جیل جرم روکنے کے لیے بنائی گئی تھی مگر وہی جرم کا ہیڈ کوارٹر بن گئی۔ برازیل کی جیلوں میں ریاست باہر رہ جاتی ہے، اندر پی سی سی گینگ ہی کا حکم چلتا ہے۔ خواتین قیدی پیسوں کا حساب رکھتی تھی، باہر کا نیٹ ورکس چلاتی تھی اور یہ طے کرتی تھی کہ کون زندہ رہے گا۔ سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ کچھ عورتیں جیل کے اندر دفتر کی طرح سسٹم چلا رہی تھیں کہ ٹیٹوز خوبصورتی کی علامت نہیں بلکہ اختیارات کے اعلان تھے۔ یعنی کہ ہر ٹیٹو یہ شناخت کراتا تھا کہ اس کو کتنا عہدہ دیا گیا ہے اور ان کو یہ اختیارات دیے گئے ہیں۔ روس کی جیل کے اندر بھی جیل کا ایک نظام ہے۔ کمزور زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، طاقتور حکم دیتا ہے۔